الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وفي رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت یہ جو آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے یہ قرآن پاک کی تکمیل کا موقع ہے، اور ظاہر سی بات ہے قرآن پاک کی تکمیل بھی ہے اور رمضان المبارک جیسا باعظمت اور بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے۔ ان دونوں ہی چیزوں کے تعلق سے مجھے ایک ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ صحیح طور پر بات کہنے کی اور ہم سب کو سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات جو اس وقت مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے یہاں یہ 17ویں 18ویں 19ویں شب میں، کہیں پر 10ویں شب میں، کہیں 11ویں شب میں قرآن پاک کی تکمیل ہوتی ہے۔ ابھی ظاہر سے بات ہے آج قرآن مکمل ہوا ہے، لیکن یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ آج سے ہماری تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ عام لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کی تکمیل کی مجلس سے باہر جاتے ہیں نا تو جا کر کے کہتے ہیں یار چلو آج قرآن مکمل ہو گیا، تراویح سے چھٹی ہو گئی ہے، اب بس تراویح ختم۔ قرآن پاک مکمل ہو گیا یعنی کہ تراویح ہماری مکمل ہو گئی، اب ہمیں شاید غالباً تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اہتمام سے اب تک تراویح پڑھی ہے اور پابندی سے پڑھتے رہے، لیکن اب تکمیل قرآن کے بعد اب وہ تراویح پڑھنا ختم کر دیں گے کہ قرآن مکمل، اب تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں، تو وہ سلسلہ بند ہو جائے گا۔ بھائی اتنی آواز کیوں بند کرنے پہ لگے پڑے؟ کچھ تو چلنے دو یار۔ پہلے آواز کم کر دی پھر اور ختم کر دی۔ تو تراویح کا جو معاملہ ہے، تراویح کے اندر عمومی غفلت ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں کہ پھر توجہ نہیں رہتی۔ اس لیے سب سے پہلی بات مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنی ہے، سب حضرات یاد کر لینا اس بات کو۔ دیکھیں، دو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں شریعت کی زبان میں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسے بولا جاتا ہے سنت، آپ سب نے سنا ہوگا یہ لفظ سنت کا۔ اور ایک لفظ ہمارے یہاں بولا جاتا ہے سنت مؤکدہ۔ یہ دو لفظ بولتے ہیں، سب حضرات واقف ہوں گے ان دونوں الفاظ سے۔ پہلا لفظ کیا بتایا؟ سب بولے سنت، اور دوسرا لفظ کیا بتایا؟ سنت مؤکدہ۔ یہ دو لفظ ہوتے۔ سنت کا مطلب کیا ہے اور سنت مؤکدہ کا مطلب کیا ہے؟ ذرا یہ سمجھ لیں۔ سنت کا مطلب ہوا کرتا ہے کہ جس کام کا کرنا ثواب ہو، اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا، وہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ سنت۔ اور ایک عمل ہے جس کو بولا جاتا ہے سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بغیر عذر کے اس کام کو چھوڑ دیا تو گناہگار ہو جائیں گے آپ۔
تو سنت میں اگر کوئی آدمی چھوڑ دے جو خالی سنت ہے تو اس کے چھوڑنے سے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر سنت مؤکدہ کو بغیر عذر کے چھوڑ دیا تو بندہ گناہگار ہو جائے گا۔ فرق سمجھ میں آ گئے نا آپ حضرات کو؟ تو سنت کس کو بولا جائے گا؟ جس کے چھوڑنے والے کو گناہ ملے یا نہ ملے؟ ملے گا یا نہیں ملے گا گناہ؟ آپ بول نہیں رہے، آپ لوگ سب بولیے، ملے گا یا نہیں ملے گا؟ نہیں، سنت کے چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوگا، لیکن سنت مؤکدہ کو اگر کسی شخص نے چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا گناہگار۔ آپ بولتے رہیں گے نا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر نہیں بولیں گے نا تو آپ کو بھی نہیں سمجھ میں آنی، یہ ایک فطری بات ہے۔ اس لیے مذاکرہ کرتے رہنا تاکہ چاہے 10 منٹ کی بات ہو لیکن آپ کی سمجھ میں آنی چاہیے۔ تو یہ دو لفظ میں نے بتائے، ایک سنت اور ایک سنت مؤکدہ۔ اب آئیے تراویح میں، رمضان المبارک میں رات میں تراویح کا پڑھنا، پورے 30 دن یا 29 دن روزانہ رات میں تراویح کا پڑھنا، یہ ہے سنت مؤکدہ۔ روزانہ رات میں تراویح کا پڑھنا کیا بتایا؟ سنت مؤکدہ۔ اور تراویح میں قرآن پاک کا سننا، یہ ہے صرف سنت، یہ مؤکدہ سنت نہیں ہے قرآن کا سننا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پورے 30 دن تراویح کا پڑھنا کیا بتایا؟ سنت مؤکدہ۔ اور قرآن پاک کا سنت تراویح میں یہ کیا ہے؟ سنت۔ اب آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی بندہ پورے مہینے 30 دن تراویح 20 رکعت روزانہ پڑھ لے لیکن قرآن نہ سنے، علم ترہ سے پڑھ لے پورے مہینے، تو ایسا شخص گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ زور سے بولیے، نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی شخص نے قرآن کے سننے کے بعد اب کسی ایک دن بھی تراویح چھوڑ دی، کسی بھی دن تراویح چھوڑ دی اور تراویح کو اس نے ادا نہیں کیا، تو یہ شخص گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ لہذا پتہ کیا چلا؟ زیادہ ضروری 30 دن لگاتار تراویح پڑھنا ہے یا صرف قرآن کا سننا زیادہ ضروری ہے؟ تراویح کا پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج جو آپ نے کام مکمل کیا ہے یہ ادنا درجے کا کام تھا، صرف سنت والا درجے کا معاملہ تھا، اور ابھی جو کام ہمیں 12-13 دن انشاءاللہ اور کرنا ہے یہ اس سے اوپر والا کام ہے، یعنی سنت مؤکدہ کا۔ آج تک ہم نے جو کام پورا کیا، اگر ہم یہ کام نہ بھی کرتے تب بھی گناہگار نہیں ہوتے، لیکن آگے اگر ہم نے کسی دن تراویح کا ناغہ کر دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ بات سمجھ گئے نا سب؟ لہذا سب سے پہلی بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ جیسے ہم نے آج تک 17-18 شبوں میں لگاتار قرآن کا اہتمام کیا ہے، تراویح کے پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، اسی طرح ہم انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ اور کب تک کریں گے؟ جب تک ہمیں نظر نہ آ جائے کیا؟ عید کا چاند۔ بس عید کا چاند نظر آنے کے بعد انشاءاللہ چھٹی ہے، پھر اس کے بعد ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو پہلی بات مجھے آپ کے سامنے یہ عرض کرنی تھی کہ غفلت میں مت ہونا اور اہتمام کرتے رہنا اس بات کا کہ تراویح ہماری کسی کی چھوٹنے نہ پائے۔ دوسری بات عرض یہ کرنی ہے کہ یہ رمضان کی راتوں کی تو عبادت تراویح ہے، اور رمضان کے دن کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزے کا رکھنا۔ روزے میں بڑی غفلت ہے ہمارے یہاں۔ عام طور سے کیا دیکھا گیا، جو بچے 14-15 سال کے ہیں نا، ان کو تو گھر والے روزہ ہی نہیں رکھواتے کہ بیٹا تجھے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، بچہ ہے۔ بھائی شریعت کا حکم ہے اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا، اور بالغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے،
کوئی بھی علامت ظاہر ہو جائے وہ آپ سب سمجھتے، تو اگر بالغ ہونے کی علامت ظاہر ہو گئی تو چاہے 13 سال کا بچہ ہو اس پہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ اور آج کے ہمارے معاشرے میں 90% بچے ایسے ہیں جو 13 اور 14 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان میں بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی ہے کہ جب تک 15 یا 17 سال کا نہیں ہوگا اس وقت تک تو روزہ فرض ہی نہیں ہوتا اور روزے کا اہتمام نہیں کراتے۔ اہتمام ہونا چاہیے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اگر بالغ ہونے کی علامت پالی گئی تو روزہ فرض ہے، لڑکا ہو یا لڑکی اس کو روزہ رکھنا شرعاً ضروری ہے، اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے ہماری طرف سے۔ ابھی حالات پیچھے کیسے ایک دور الیکشن کا چل رہا، نہ جانے کتنے افراد سے میں نے معلوم کیا، اللہ معاف فرمائے کیسے حالات دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، چاروں طرف کیسی آفتیں، اور ہم ان دنیاوی مقاصد کے اندر الجھ کر کے کتنا بڑا طبقہ مسلمانوں کا روزہ تک نہیں رکھ رہا تھا، کتنا بڑا طبقہ کہ اجی ہمیں تو گھر گھر جانا پڑ رہا ہے، ہمیں تو لوگوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، ہم روزے نہیں رکھ سکتے۔ میرے پیارو یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، اگر کسی بندے نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا، حضور فرماتے رمضان ختم ہونے کے بعد وہ اس روزے کی قضا کرنے کے لیے روزے رکھنے شروع کر دے، اور حضور نے فرمایا اپنی موت تک بھی وہ اس روزے کی قضا کے لیے روزے رکھتا رہے، تب بھی اس کو اللہ وہ ثواب نہیں دیں گے جو رمضان میں اس کو ایک روزے کے اوپر ملنا تھا۔ ساری زندگی کے روزے رکھنے کے بعد بھی وہ ثواب نہیں ملنے والا، اس لیے غفلت نہ ہو ذرہ برابر ہماری، ہم سے لاپرواہی نہ ہو۔ میرے پیارو، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرما رہا ہے، اتنی باعظمت راتیں عطا فرما رہا ہے، اور ہم اور آپ روزے کے بغیر گزار دیں، یہ بڑی نعمت کی ناقدری ہے اللہ کی۔ اہتمام ہونا چاہیے، اور کوئی فرد ایسا نہ ہو ہمارے معاشرے میں کہ جس کا روزہ ناغا ہو۔ میں سہارنپور میں جہاں جہاں میرا اس مرتبہ تکمیل قرآن میں جانا ہوا، لوگوں کو میں نے سمجھایا، میرے پیارو اللہ نے ہمارے لیے روزے کتنے آسان فرما دیے، یہ تو ذرا دیکھو کتنے آسان فرما دیے۔ کیسے آسان ہو گئے؟ آپ کہیں گے جی مفتی صاحب کہاں آسان ہو گئے، بڑا بھاری پڑ رہا ہے، پوچھو افطار میں کیا حال ہوتا ہے ہمارا۔ نہیں، آسان ہے۔ کیسے آسان ہے ذرا سنیے، روزے کی ہسٹری اور روزے کی تاریخ ذرا سنیے، آپ کو اندازہ لگے گا کہ اللہ نے ہمارے ساتھ اور ہمارے لیے روزوں کو کتنا آسان فرمایا۔ دیکھیں مسلمانوں، ایک بات یاد رکھنا، روزے کی ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو، حضور علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو حضور پیدا ہوئے مکہ میں۔ کس شہر میں پیدا ہوئے تھے حضور؟ آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، ذرا آواز نکالو میرے بھائی۔ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ مکہ میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال اللہ کے نبی رہے مکہ میں۔ 40 سال کے بعد اللہ نے باقاعدہ حضور کو نبی بنا دیا۔ 40 سال تک رہے آپ عام آدمیوں کی طرح، 40 سال کے بعد اللہ نے حضور کو باقاعدہ کیا بنا دیا؟ نبی بنا دیا۔ پھر نبی بننے کے بعد 13 سال اور مکہ میں رہے، 40 تک تو رہے، 40 پہ نبی بنے، مکہ ہی میں نبی بنے، پھر 13 سال اور مکہ میں رہے، 40 میں 13 جوڑ دیجئے کتنے ہو گئے؟ جلدی جلدی بولیے، 53 سال۔ پھر مکۃ المکرمہ چھوڑ کر کے آپ مدینہ تشریف لے کر کے گئے اور مدینہ 10 سال رہے، 53 میں 10 اور جوڑ دیجئے کتنے ہو گئے؟ 63 سال۔ مدینہ جا کر 10 سال رہ کے حضور کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، 63 سال زندگی۔ اب آپ اس پوری زندگی کو سامنے رکھ کر کے بتائیے، حضور کا نبوت کا زمانہ ٹوٹل کتنا بنا؟
زور سے بولیے 23 سال 23 ایئرس یہ حضور کا کل نبوت کا زمانہ بنا. 40 میں نبی بنے، 13 سال اور مکہ میں رہے، پھر 10 سال مدینہ میں، 13 اور 10 پورے 23 ہوتے. 23 سال نبی بن کے حضور دنیا میں رہے. اللہ نے رمضان کے روزے حضور کو کب عطا فرمائے؟ یہ یاد رکھنا مسلمانوں، مکہ کے جو شروع کے 13 سال ہیں، ان 13 سالوں میں یہ رمضان کے 30 روزے فرض نہیں ہوئے. اللہ کے نبی جب مدینۃ المنورہ تشریف لے کر کے گئے تو مدینہ جانے کے دوسرے سال میں اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرما دیا. مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال. اب حساب لگائیے کہ نبی بننے کے کون سے سال میں آئے روزے؟ کوئی تو لگائے جلدی، کیا بتا رہے؟ 15ویں سال. 15واں سال بنا. 40 میں نبی بنے، 13 سال مکہ میں اور رہے، اور مدینہ جانے کے دوسرے سال میں روزے فرض ہوئے. تو 13 میں 2 اور لگا دیجئے تو 15واں سال بنتا ہے. نبی بننے کے بعد کا 15واں سال تھا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا 55واں سال تھا جس سال اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے. لیکن میرے بھائی پتہ ہے نا آپ کو، یہ جو روزے فرض ہوئے بڑے عجیب و غریب انداز میں فرض ہوئے. کیا حکم تھا؟ سنیے. حکم یہ تھا کہ کوئی آدمی جیسے افطار کرے گا، افطار کی، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب مغرب کی نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہو کر کے گھر پر آئے، اور آ کر کے آدمی کیا کرتا ہے؟ ذرا ریلیکس ہونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ذرا کمر لگا لی، لیٹ گیا بیڈ پہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہلکی سی آنکھ لگ جاتی ہے. حکم یہ تھا اگر مغرب کے بعد کسی شخص کی آنکھ لگ گئی، چاہے 1 منٹ کے لیے لگی ہو، تو آنکھ لگتے ہی اب اگلے دن کا روزہ شروع ہو جائے گا. اب اس بندے کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ شخص اگلے دن مغرب میں جا کر کے افطار کرے گا. یہ حکم تھا جس حکم کو شروع میں لازم کیا گیا. اور میرے پیارے مسلمانوں، آپ حیران ہوں گے صحابہ کرام نے اس گرمی میں، اس سختی میں، ان تکلیفوں کے عالم میں، انہی حالتوں کے اندر وہ رمضان کے روزے رکھے، اور اسی طرح سے روزے رکھے. اللہ نے آج ہمیں کتنے وسائل دیے، کتنی ترقیات کا یہ زمانہ اللہ نے عطا فرمایا. کیسے عیش و آرام، سر کے اوپر پکے لنٹر پڑے ہوئے ہیں، کولر اور پنکھے چل رہے. صحابہ کرام کو کچھ بھی میسر نہیں تھا. ان حضرات نے اس سختی کے دور میں اس قدر لمبے اور طویل روزے رکھے. اللہ قربان جائیے ان حضرات کے عشق اور محبت پہ، اور عبرت حاصل کیجئے کہ صحابہ کرام نے ان روزوں کے اندر بھی ذرہ برابر ٹال مٹول سے کام نہیں لیا. میں اور آپ، ہم اب اس کا آدھا روزہ ہو گیا، ہم سے وہ آدھا بھی برداشت نہیں ہو رہا. لیکن صحابہ نے ان گرمی اور تکلیف کے دور میں وہ روزے رکھے. اللہ اکبر. ایک صحابی کے بارے میں عجیب معاملہ لکھا ہے. وہ صحابی رسول اپنے کھیت پر تھے، ساری دوپہر اپنے کھیت پر کام کیا. جب کام کر کے فارغ ہوئے اور اپنے گھر پر آئے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، بھوک اور پیاس کی شدت تھی، تڑپ رہے تھے. بیگم سے کہا اہلیہ سے کہ کھانا گرم کر کے لاؤ. اہلیہ کھانا گرم کرنے کے لیے گئی. اتنی دیر میں کھانا گرم ہو کر کے دسترخوان پر آیا. اتنی دیر ان کے بیچاروں کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی. اللہ اکبر. آنکھ لگ گئی. بیوی نے اٹھایا، اٹھیے. یہ بیدار ہو کر کے بیٹھے. انہوں نے کہا بھائی میری تو آنکھ لگ گئی، اب میرا اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا، اب اگلے دن مغرب کے اندر افطار کروں گا. حلق تک جان اٹکی ہوئی ہے. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے عشق پہ، صحابہ کرام کے عمل اور ان کی ہمتوں پر.
فرمایا کہ اب میں نہیں کھا سکتا، لیکن جب اللہ نے دیکھا یہ حالت ان کی ہو رہی ہے اور تکلیف کا یہ عالم ہے، ظاہر سی بات ہے اللہ کو میرا اور آپ کا بھی پتا ہوگا کہ آگے آنے والی امت کا کیا حال ہوگا۔ اللہ نے فوراً آسمان سے آرڈر نازل فرما دیا کہ آج سے میں یہ حکم بدل رہا ہوں، آج سے یہ سونے کے ساتھ روزہ شروع نہیں ہوگا، بلکہ آج سے یہ روزہ صبح فجر کی نماز کے وقت سے شروع ہوا کرے گا۔ اللہ نے آرڈر تبدیل فرما دیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں صحابہ نے درخواست نہیں کی تھی، صحابہ کی چاہے جان نکل جاتی لیکن صحابہ یقیناً رکھتے اتنے بڑے روزے، لیکن اصل مسئلہ میرے اور آپ کے لیے بنتا۔ اللہ نے ہمارے لیے رعایت کا معاملہ کر دیا۔ اللہ چاہتا وہی حکم اپنا باقی رکھ سکتا تھا، آج چاہے ہم رکھتے یا نہ رکھتے، لیکن اللہ کا وہی فیصلہ جاری رہ سکتا تھا۔ لیکن میرے رب نے کتنا بڑا انعام فرمایا کہ اللہ نے روزے کا وقت آدھا فرما دیا، اور اب صبح صادق سے لے کر کے اور شام مغرب تک کے لیے روزے کا وقت تجویز ہوا، اور پھر بھی ہم اور آپ اس میں غفلت کریں اور روزہ رکھنے کا اہتمام نہ کریں تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہماری یہ کتنی زیادہ غفلت کی بات ہوگی، کتنی زیادہ غفلت۔ اس لیے خاص طور سے میری درخواست ہے میرے پیارو، اللہ کے واسطے اس رمضان کے روزے کی قدر کریں، کچھ بھی حال بنے، کوئی بھی کنڈیشن ہو، اللہ کے واسطے رمضان کا روزہ نہ چھوڑنا۔ صحابہ کی ان قربانیوں کو سوچنا، انہوں نے 24 گھنٹے کے قریب کے روزے رکھ لیے، ہم سے اور آپ سے یہ 13-14 گھنٹے کا روزہ کیوں نہیں رکھا جاتا؟ کیا منہ لے کر کے صحابہ کے سامنے جائیں گے اور کس منہ سے اللہ کے نبی کے سامنے ہماری حاضری ہوگی؟ جو حضرات اچھے خاصے جوان ہیں، جسم میں طاقت ہے، صحت ہے، قوت ہے، پھر بھی دوپہر کے 2 بجے وہ روٹیاں چبا رہے ہوتے، ایسے بے غیرتوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ نہ آ جائے ہمارے اوپر۔ ہم رب کی کتنی نافرمانی کر رہے ہیں، جس رب کی دیے ہوئے رزق کو دوپہر کے 2 بجے حلق میں اتار رہے ہیں، اسی رب کی نافرمانی کر رہے۔ وہی رب اگر چاہے ایک ایک دانہ ہمارا بند کر سکتا ہے، اور اسی رب نے یہ روزی دی ہے۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے جرأت کی بات ہے کہ روزی اسی رب کی کھائیں، استعمال اسی رب کا دیا ہوا منہ کریں، اور نافرمانی پھر ہم اسی رب کی کریں۔ یہ انتہائی ناشکری کی بات ہے۔ اس لیے میرے پیارو، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن مجھے وقت 10:30 بجے تک کا دعا کے لیے دیا گیا ہے، وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے 1-2 عرض کر دی ہیں، خدا کے واسطے ان باتوں کو سب یاد رکھنا، اپنی زندگی میں داخل کرنا، عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے چاہا عمل ہوگا تو 2 باتیں بھی ہمارے لیے بہت ہیں، اور اگر ہم عمل نہ کریں پھر گھنٹوں کی بھی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کریں گے نا انشاءاللہ باتوں پر عمل۔ اب مجھے ذرا آپ خلاصہ بتا دیجئے آپ نے کیا کیا باتیں سنی ہیں، تاکہ مجھے تسلی ہو جائے کہ ہمارے بھائیوں نے یاد کر لیا تھا۔ سب سے پہلی بات بتائیے، رمضان کے اندر ایک ہے تراویح، ایک ہے قرآن۔ تراویح کا پڑھنا سنت ہے یا سنت مؤکدہ؟ سب بولو بھائی زور سے، ذرا مجھے پتہ تو لگے۔ کیا بتایا؟ اور قرآن کا سننا کیا ہے؟ سنت۔ اگر تراویح ایک دن بھی چھوڑ دی تو گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اتنی زیادہ اہمیت قرآن سننے کی بھی نہیں ہے جتنی زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ تراویح کی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے کب تک؟ جب تک چاند نظر نہ آئے انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ کے سامنے عرض کی، انشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم سارے اور ہم سب کے اپنے گھر والے انشاءاللہ روزانہ دن کا کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے، ناغہ نہ ہو۔ اور روزے کی تاریخ میں نے اہمیت آپ کو سمجھا دی ہے کہ اللہ کے نبی کو روزہ کب اور کیسے دیا گیا، اس کی خلاصے کے طور پہ جو تاریخ بتائی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضور پیدا کس شہر میں ہوئے تھے؟ سب بولے۔ نبی کس شہر میں بنے؟ مکہ میں۔
کتنے سال کے تھے جب نبی بنائے گئے؟ 40 سال. پھر کتنے سال اور مکہ میں رہے؟ 13 سال. پھر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. مدینہ جانے کے بعد کون سے سال اللہ نے روزے دیے؟ دوسرے سال اللہ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے. لیکن جو روزے فرض ہوئے وہ بڑے عجیب و غریب تھے. ان روزوں کی سٹارٹنگ صبح سے نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ روزے کب شروع ہو جاتے تھے؟ مغرب کے بعد کسی بھی وقت سونے سے. مغرب کے بعد کسی بھی وقت سونے سے. جہاں آدمی سویا وہیں اگلا روزہ شروع. اچھا، آپ کے دماغ میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ پھر کوئی سوئے نہ تو کیا ہوگا؟ ہاں، یہ بھی بات آ رہی ہوگی. اس کا بھی سن لیجئے، کبھی گاڑی یہیں اٹکی رہے. اس کا حل یہ تھا، اگر کوئی نہ سوئے تو عشاء پڑھتے ہی روزہ شروع ہو جائے گا. اگر کوئی نہیں سویا تو عشاء پڑھتے ہی روزہ شروع. اب جو آپ عشاء کے بعد جا کر کے گھر پہ کہتے ہیں نا، لاؤ بھائی جلدی افطاری کا سب بچا ہوا، اب نپٹائیں گے ساری پلیٹیں ہم، تو پھر وہ آپشن نہیں تھا. بس عشاء کی نیت باندھی اور اگلا روزہ شروع. تو یہ حال ہوا کرتا تھا. لیکن جب ان صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کو رحم آیا اور امت کا معاملہ سوچا، اور ان حضرات کا تو کیا، ہمارا اور آپ کا معاملہ اللہ کے پیش نظر رہا، تو اللہ نے روزے کو آسان کر دیا. اب روزہ صبح سے لے کر کے مغرب تک ہوا کرتا ہے. اس لیے ہم سب انشاءاللہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ سے میری دعا ہے، اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ تمام کے تمام حضرات کو اور پورے اس گاؤں کو اور پورے مسلم معاشرے کو ان دونوں عبادتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم سے جو کچھ بھی عبادتیں ہو رہی ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ، ہم سب کے ساتھ رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ، ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے کریم اللہ، آپ رحمان ہیں، اللہ آپ رحیم ہیں. یا اللہ، آپ کریم ہیں. اللہ، آپ کی بہت ساری صفات ہیں. اے کریم اللہ، ایک ماں سے زیادہ آپ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. یا اللہ، ہم سب کے ساتھ میں مغفرت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما. یا اللہ، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ، اپنے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ، یہاں جو قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، اے کریم اللہ، اپنے فضل سے اس قرآن پاک کو قبول فرما. یا اللہ، جو سننے میں یا سنانے میں کمیاں رہ گئی ہوں، اے اللہ ان کمیوں کو معاف فرما. یا اللہ، خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ، یہ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن سننے کا یا سنانے کا جو حق ہے، اے اللہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، لیکن یا اللہ جو کچھ بھی ہوا ہے اسے قبول فرما لے. یا اللہ، یہ بابرکت ماہ کی مبارک مہینے کی راتیں چل رہی ہے، اے اللہ یہ بابرکت جگہ ہے اور یہ بابرکت مجلس ہے. اے اللہ، اس مجلس کی اور اس مہینے کی برکتوں سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ، اس پوری دنیا میں جو یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ اس وبا کو ختم فرما دے. یا اللہ، اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ،
ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما یا اللہ، ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما یا اللہ، ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما یا اللہ، بیمار جو ہیں انہیں شفا نصیب فرما اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما اللہ، ایک ایک فرد کے حال پہ رحم فرما اللہ، یہ حالات یقیناً ہماری نالائقیوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے، اے اللہ ہمیں اپنی ساری حرکتیں پتہ ہے، اے کریم اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما اللہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، یہ امت آپ کے نبی کی بڑی لاڈلی امت ہے اللہ، اس امت کے لیے حضور ساری ساری رات تڑپتے تھے، اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ اس امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ، اس مجمع کے اندر اور اس مجلس میں سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اے کریم اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے اللہ، ہماری ضروریات کی تکمیل فرما دے یا اللہ، ہماری ساری ضروریات آپ کو پتہ ہے یا اللہ، جس کی جو بھی پریشانی ہے اسے دور فرما دے، اے کریم اللہ ہمارے پاس آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اللہ، ہم تو صرف آپ کے بھکاری ہیں اللہ، آپ کے در کے بھکاری ہیں اللہ، تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھکاریوں کی طرح بیٹھے اللہ، سب پہ رحم فرما دے اللہ، سب پہ رحم فرما دے یا اللہ، ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں اللہ، ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں اللہ، ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے اللہ، ہم کمزوروں پہ رحم فرما دے یا اللہ، ہم کمزوروں پہ رحم فرما دے یا اللہ، ہم کمزوروں پہ رحم فرما دے اللہ، اس مجلس میں آپ کے کچھ محبوب بندے بھی ہوں گے اللہ، ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ، یہ بابرکت جگہ ہے، بابرکت گھر ہے، ہم یہاں بیٹھ کر اس بابرکت مہینے کی رات میں آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے اللہ، ہمیں محروم مت فرمانا یا اللہ، ہمیں محروم مت فرمانا اللہ، اگر آپ نے ہمیں اپنے دربار سے دھتکار دیا اے اللہ، ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے اللہ، ہم کہیں نہیں جا سکتے اللہ، ہمارے پاس تو صرف آپ کا در ہے، اے کریم اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ دے دے اللہ، ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرما دے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف کر دیا آپ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن اللہ ہم فقیروں کا کام بن جائے گا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اے اللہ اللہ، اتنی دیر اگر دنیا میں کسی سے مانگا جائے اللہ، وہ بھی 1 آدھ روپیہ دے دیتا ہے اللہ، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں اللہ، آپ قریبوں کے قریب ہیں اللہ، آپ تو دینے سے خوش ہوتے ہیں اللہ، ایک ماں بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنی آپ فرماتے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہمیں معاف فرما دے اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم نے تیری نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ، سارے گناہ کے ریکارڈ توڑ دیے اللہ، تیری نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں اللہ، ہم نے دن کے روشنی میں بھی گناہ کیے اللہ، رات کے اندھیروں میں بھی گناہ کیے اللہ، کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اے اللہ اگر آپ نے ہمیں دوزخ میں ڈالا تو ہمارے نبی کو بڑی تکلیف ہوگی اللہ، ہمارے نبی جنت میں بھی نہیں جائیں گے جب تک امتی جنت میں نہ چلے جائے اللہ، ہمیں ہمارے نبی کے سامنے جہنم میں مت دیکھنا اللہ، ہمیں جہنم کا ایندھن مت بنانا
اے کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہم نالائق بدماش صحیح، لیکن اللہ آپ کے بندے ہیں۔ اللہ ایک بیٹا کتنی ماں باپ کی نافرمانی کر لے، لیکن اے اللہ اگر ایک مرتبہ وہ آنکھوں میں آنسو لا کے ماں کے پیر پکڑ کے کہہ دے ماں مجھے معاف کر دے، اللہ ایک ماں کبھی نہیں ایسی ہو سکتی کہ وہ اسے دھکا دے۔ یا اللہ آپ تو ماں سے کہیں زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ یقیناً ہم نالائق ہیں، اللہ ہم بہت نالائق ہیں، لیکن یا اللہ آپ ہی کے تو بندے ہیں۔ اے کریم اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرما دے، یا اللہ ہم سب پہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ آج کی رات میں ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ آج کی رات میں ہماری مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ جس بھائی کے بھی دل میں جو ضرورت ہو، اللہ آپ سب کے دلوں کو جانتے ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے سب کی ضروریات کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور جو ضروری ہو اور مانگنے سے رہ گیا ہو میرے کریم اللہ بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا ہمارے محبوب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔